نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نام انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے اور نام کا انسان کی شخصیت کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے۔ اچھا نام ہو تو اس کا اچھا اثر، اور اگر برا نام ہے، بیکار نام ہے، تو اس کا برا اثر بھی پڑتا ہے۔ اگر اثر نہ پڑتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل نہ فرماتے، اور ہمارے سلف صالحین، ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگ اپنے متعلقین کے، اپنے شاگردوں کے نام تبدیل نہ فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھا نام ہے تو اس کا اچھا اثر، اور اگر برا نام ہے تو اس کا برا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے صحیح نام رکھیں، خوبصورت نام رکھیں، نام خوبصورت بھی ہو اور صحیح بھی ہو، اس کا مطلب بھی صحیح ہو اور سننے میں بھی اچھا لگے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سن کر خوش ہو جاتا ہے، بندہ سامنے نہ ہو لیکن نام اس کا اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو انسان کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہوگا۔ انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ملوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بچوں کا والدین کے اوپر حق ہے کہ اپنے بچے کا صحیح اور اچھا نام رکھیں۔ جس طرح بچوں کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، ایسے والدین کے اوپر بھی بچوں کے کچھ حقوق ہیں، اور ان میں سب سے پہلا حق اور بہت ہی اہم حق یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کا صحیح نام رکھے۔ اور پھر یہ ایسا حق ہے اور یہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے جو اس دنیا کے اندر بھی رہے گا اور آخرت تک ساتھ چلے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ تمہیں قیامت والے دن تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو تمہارا نام تھا، اچھا یا بیکار، اسی نام کے ساتھ قیامت والے دن میں بھی پکارا جائے گا۔ اگر دنیا میں تمہارا اچھا نام تھا، تمہارا نام تھا محمد، تو کہا جائے گا یا محمد، کہا جائے گا یا عبد الرحمن، کہا جائے گا یا عبداللہ، یا معاذ، یا حذیفہ۔ اور یہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو سب سے محبوب نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ لہذا ایسے نام رکھنے چاہیے۔ برے نام ہے تو برے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اگر نام شربت خان ہے، گلاب خان ہے، ہیبت خان ہے، ساون ہے، بھولو ہے اور چنگیز خان ہے، بلوچوں میں، سندھیوں میں، سریکیوں میں، پنجابیوں میں، پٹھانوں میں، ہر قوم میں اپنے نام ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی قوم کے نام رکھے ہیں، اپنے سرداروں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں جو کہ غلط نام تھے، تو آپ کے بچے کو قیامت والے دن بھی اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ بچوں کو صحیح نام دینا، صحیح نام ان کا رکھنا، یہ آپ کے اوپر بچے کا سب سے پہلا حق ہے۔ یہ حق آپ اس کا ادا کریں، نہیں تو اس بارے میں بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ کا بچہ زندگی کے مختلف مراحل میں شرمندگی محسوس کرے گا، احساس کمتری محسوس کرے گا۔ اس کے دل میں یہ احساس ہوگا آپ نے لاکھ اس کے ساتھ اچھائیاں کی ہوں، اس کو پڑھایا ہو، اس کا بہت ہی خیال رکھا ہو ہر قسم کا، لیکن نام کی وجہ سے اگر اس کو کہیں پر شرمندگی کا اور خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کہے گا یار یہ کیسا باپ تھا، اس نے مجھے کیسا نام دیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اے فلاں بن فلاں، فلاں کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، عبد الرحمن کے بیٹے، ایسے پکارا جائے گا۔ اور اگر آپ کے باپ کا نام آپ کے دادا نے غلط رکھا تھا تو آپ کے باپ کے غلط کے نام کے ساتھ آپ کو پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، لہذا اپنے نام اچھے رکھو، مطلب اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ لیکن
اگر کسی کا نام اچھا نہیں رکھا گیا، اس کے والدین نے اس کا نام صحیح نہیں رکھا، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا بے توجہی کی وجہ سے، اور انسان بڑا ہو جاتا ہے، 20 سال تک پہنچ جاتا ہے، 40 50 60 70 80 سال تک پہنچ جاتا ہے، تو کیا ابھی بھی نام تبدیل کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام تبدیل کیے ہیں، صحابہ نے نام تبدیل کیے ہیں، ہمارے سلف صالحین نے نام تبدیل کیے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں دے اور ان کو صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ ان کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی عرب و عجم ان کو جانتے ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کا جو ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، اس کو بھی سب جانتے ہیں۔ تو اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاد محترم حضرت مولانا صحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عمر میں جا کر، اپنی آخری عمر میں جا کر اپنا نام تبدیل کیا۔ کسی نے توجہ دلائی یا خود توجہ ہوئی، ان کا نام تھا سبحان محمود صاحب۔ اسی نام کے ساتھ ہم نے ان کو پہچانا، اسی نام کے ساتھ ہم نے ان کے بخاری شریف کے دروس سنے، مولانا سبحان محمود صاحب۔ لیکن انہوں نے اپنا نام آخر میں جا کر تبدیل کیا۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پہلے بخاری شریف حضرت مولانا صحبان محمود صاحب پڑھاتے تھے، اور یہ بات ضمناً آ گئی کہ ہمارے سابع والے سال حضرت شیخ کا انتقال ہوا، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کا باقی حصہ پڑھایا، بخاری شریف مکمل انہوں نے کرائی۔ لیکن جب اگلے سال ہوا اور ہمارے دورے کا سال تھا، تو بخاری شریف کی دونوں جلدیں ہم نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی۔ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے، اور یہ حضرت شیخ الاسلام کا پہلا سال تھا بخاری شریف مکمل طور پر پڑھانے کا۔ تو میرے محترم دوستو، اتنی بڑی شخصیات اتنی بڑی عمر میں جا کر اپنے نام تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہم اور آپ اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟